الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين أما بعد. رمضان بہت جلدی سے گزر رہا ہے. دوسرے عشرے کا اختتام ہے. آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے. جب آخری عشرہ آتا، اذا دخل العشر الاواخر ایقظ اہلہ وشد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی کمر کس لیتے. پہلے بھی قیام اللیل کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آخری 10 راتیں آتی تو آپ خصوصی اہتمام کرتے، خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. وشد مئزرہ، حدیث کے الفاظ ہیں اپنی کمر کس لیتے، مطلب تیار ہو جاتے. آخری عشرہ آ رہا ہے، مکمل تیاری کرتے. دیکھیں، رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. اچھا، وہ کس رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور لیلۃ القدر کی فضیلت 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر آ بھی اس عشرے میں رہی ہے، اس عشرے کی طاق راتوں میں. مکمل تیاری سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرے کا استقبال کرتے، بلکہ کان یعتکف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. کان یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ عز وجل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کی فضیلت میں بڑی روایات موجود ہے، لیکن ساری ضعیف ہیں، اس لیے بیان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. روایات بڑی ہیں فضیلت پہ، بات اتنی ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. جب یہ آخری 10 راتیں آتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کب شروع ہوگا؟ 20 رمضان مغرب کی نماز مسجد میں ادا کریں گے، خیمے لگ جائیں گے، چادریں لٹک جائیں گی، اور رات بحالت اعتکاف مسجد میں ہی گزاریں گے. اور جب صبح فجر ہوگی، فجر کی نماز کے بعد خیمے میں داخل ہو جانا. ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا ارادہ کرتے، نماز ادا کرتے، کون سی؟ فجر کی، پھر آپ اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے. جب یہ آخری 10 راتیں آتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں جا کے بیٹھ جاتے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے، اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اللہ کے سامنے دعا کرتے. آپ ذرا غور تو کریں، بندہ گھر سے مسجد میں آ جائے تو یہ اعتکاف ہی ہے. اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ چھپ جانا. گھر سے مسجد میں آ جائے تو یہ اعتکاف ہی ہے نا، چھپ گیا. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ لگاتے تھے. اچھا، خیمہ کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے لیے خالص ہو کے عبادت کی جائے، ریاکاری کا میوش نہ ہو، ریاکاری آئے بھی نہ. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن اعمال کو پرکھنا شروع کر دیا. میں نے اعمال کو پرکھنا شروع کر دیا. میں نے سوچا سب سے مشکل عمل کون سا ہے؟ میرے ذہن میں آیا جہاد سب سے مشکل عمل ہے. آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے نکلتا ہے، یا تو شہید ہو جائے گا یا اگلوں کو مارے گا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا. فرماتے ہیں نہیں، مجھے یہ مشکل عمل نہیں لگا.
میں نے سوچا دعوت دینا مشکل عمل ہے کیونکہ یہ جہاد کبیر ہے، ذہن سازی کرنا بہت مشکل ہے، دعوت دینا بہت مشکل کام ہے، اس کو جہاد کبیر کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی مشکل عمل نہیں لگا، میں نے سوچا سردیوں کے وضو مشکل ہے، گرمیوں کے وضو مشکل ہے، نمازیں پڑھنا مشکل ہے، حج کرنا مشکل ہے، زکات ادا کرنا مشکل ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل ہے، لیکن سب اعمال میرے نزدیک آسان لگے۔ ہاں ایک عمل مشکل لگا، نیت کی حفاظت، نیت کی حفاظت۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔ فرماتے ہیں مجھے نیت کی حفاظت کرنا مشکل لگا کہ شیطان جاتے جاتے نیت پہ وار کرتا ہے، نیت پہ حملے کرتا ہے، چلتے چلتے نیتوں کے اندر کیا ہے فتور پیدا کر دیتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نا یہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس لیے خیمے لگتے ہیں، اس لیے خیمے لگتے ہیں۔ باقی جو اعتکاف کے دیگر مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ تو کوشش کریں سب احباب یا جن کے پاس وقت ہے، بلکہ وقت نکالنا چاہیے اعتکاف کے لیے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے جو بندے معتکفین ہوتے ہیں وہی لیلۃ القدر کو پاتے ہیں، ورنہ باقی تو سو کے گزارتے ہیں۔ اور یہ 10 دن جو سے یہ ٹریننگ ہوتی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی، مسجد میں رہنے کی، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی، تو کوشش کریں، نیت کریں۔ باقی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء۔